بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے پر مشتمل یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم پہلے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پہلا پارہ یہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تو آپ کے سامنے قرآن مجید میں ہر سورت کے شروع میں ایک لکیر میں ایک سطر میں 6 باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اس سورت کا نام اور یہ مکی ہے یا مدنی، اور اس عام طور پر جو قرآن مجید چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں دائیں طرف آپ کو ایک نمبر ملے گا سورت کے نام کے دائیں طرف۔ یہ ترتیب توقیفی نمبر ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید میں کس سورت کو کس سورت کے بعد اور پہلے رکھنا ہے، یہ بات موقوف تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کرنے پر، اس لیے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اور یہ اسی ترتیب سے یہ وہ سیریل نمبر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور اسی ترتیب سے آج ہمارے سامنے پورا قرآن مجید موجود ہے، اور اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں قرآن مجید موجود ہے۔ تو یہ ترتیب توقیفی ایک لکھا ہوتا ہے۔ پھر بائیں طرف سورت کے نام کے بائیں طرف ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ ترتیب نزولی ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے بالکل ایک طرف آیات، دائیں طرف آیات کی تعداد لکھی ہوتی ہے، اور بائیں طرف جو ہے رکوع کی تعداد لکھی ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں اگر قرآن مجید کے بالکل ہر سورت کے شروع میں جو ایک سطر ہوتی ہے اس میں ہمیں 6 چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہم ان 6 چیزوں کو سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس کا ترتیب توقیفی نمبر 1 ہے، اور ترتیب نزولی نمبر اس کا 5 ہے، یعنی یہ 5ویں سورت ہے جو کہ نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے، مکیہ۔ مکی سورت بس اوقات بعض صورتوں کو کہا جاتا ہے مدنی سورت۔ مکی ویسے لفظ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے مکے والی، اور مدنیہ کا معنی مدینے والی، لیکن مفسرین کی اصطلاح میں مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اور اس کا نام جو سورہ فاتحہ رکھا گیا اس لیے کہ یہ لفظ سورہ فاتحہ یہ نام اس سورت کے اندر خود تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کا نام سورہ فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ تو جب ہم قرآن مجید کھول کر پڑھنے لگتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی سورت یہ نظر آتی ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر کل 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ مختلف مفسرین نے روایات کی روشنی میں لکھے ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے بنیادی اجمالی مضامین سارے اس میں موجود ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور بھی نام اس کے موجود۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کے شروع میں ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اختصار کے ساتھ اس میں آ جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید کے موضوع کو اگر مضامین کو دیکھا جائے تو 3 قسم کے مضامین بنیادی طور پر ملتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور تمام انبیاء جتنے بھی تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کی بنیادی تعلیمات جو تھیں، مشترک تعلیمات تمام انبیاء کی، وہ یہ 3 تھیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن مجید میں بھی بنیادی طور پر یہ 3 مضامین پورے قرآن مجید میں چلتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سورت کی جو ابتدائی 2 آیتیں ہیں اور چوتھی آیت جو ہے اس میں توحید کا مضمون بیان ہوا،
توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا۔ پھر تیسری آیت میں قیامت کا ذکر آیا، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں اور چھٹی آیت میں نبوت اور رسالت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ہمیں سمجھایا کہ یہ بندہ سیدھے راستے کو اللہ کی طرف سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور یہ انسان اپنی زبان پر پھر یہ بھی لاتا ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اس بندے نے جو ہدایت مانگی سیدھے راستے کی تو خود زبان پہ یہ لے کر آیا کہ ان لوگوں کے یا اللہ مجھے راستے پر چلنے کی توفیق دے جس میں کہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اور وہ آگے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا بھی حکم دیا، اور ایک دعویٰ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ کہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ تو دعا کا سلیقہ بھی سکھایا، اور آئندہ کے لیے انسان کے ذمے یہ عہد بھی سکھایا کہ اس نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ اس کا توقیفی نمبر 2 ہے، یعنی قرآن مجید کی دوسری سورت ہے یہ، لیکن اس کا جو نزولی نمبر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے وہ اس کا نمبر 87 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی اس سورت کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ اس کی کل آیات سورۃ البقرہ کی 286 ہیں، اور یہ اس میں کل رکوع 40 ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر کل رکوع 40 ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کا یہ سورت مدنی ہے، اور ہمیں اس کی آیات اور رکوع بھی معلوم ہوئے، اس کا ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی بھی معلوم ہوا۔ اب یہ جو سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا، دراصل بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، اور اس واقعے کو گائے والا واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک اس کا ذکر فرمایا، اور انہی آیات میں لفظ بقرہ بار بار آیا ہے، گویا کہ سورۃ البقرہ کا نام خود سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک یہ بات موجود ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ گائے کے ذبح کا واقعہ موجود ہے۔ اصل میں وہ گائے والا واقعہ یہ پیش آیا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، تو اس کے بھتیجے نے مال وراثت لینے کی غرض سے اسے قتل کر دیا۔ پھر رات کے وقت میں اس نے یہ لاش اٹھا کر اپنے اس چچا بھائی کی وہ کسی اور کے دروازے پر رکھایا، اور ظاہر ہے جہاں لاش ملی تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ قاتل کون ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایک گائے ذبح کر دیں، اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں گے، تو ایسا کرنے سے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا دوبارہ، اور وہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں نے بہت اس میں چونچرا کی کہ گائے کے ذبح کو اصل میں کرنا نہیں چاہتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات کرتے رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ اور پھر اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس واقعے کے ذریعے سمجھایا کہ یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو انہی میں سے بنی اسرائیل میں ایک گروہ اصل میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں انکار کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ بھی سمجھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ چونکہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ گائے کے بارے میں عقیدت رکھتے تھے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، تو اس میں گویا کہ گائے کے ذبح کرنے میں حکمت یہ معلوم ہوئی، ایک تو قاتل کی نشاندہی ہو جائے گی،
دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ان کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کر سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جو گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی، اس کے عقیدے کی بھی تردید ہو جائے گی۔ یہ تو سورۃ البقرہ کا نام اور اس کے اندر جو واقعہ آیا اس کا تذکرہ تھا۔ اور پھر اس سورت کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم اصل میں یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو کہ الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات کا ترجمہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا بغیر ترجمے کے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمیں جتنے بھی حروف مقطعات قرآن مجید میں آتے ہیں، الف لام میم ہے، حامیم عین صاد ہے، حامیم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اسی طرح الف لام را ہے، ان سب کے بارے میں ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا ترجمہ معلوم نہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ قرآن مجید یہ تمام متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والی آیات میں ایک تو متقین کا ذکر کیا، ایمان والوں کا ذکر کیا کہ متقین کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، پھر کفار کا بیان کیا، پھر منافقین کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ متقین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کل 5 خوبیاں بیان کی کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایک چیز کو نہیں دیکھا نہیں سنا، لیکن اس کے باوجود دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت کو، دوزخ کو، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب، اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقی پرہیزگار لوگ۔ نمبر 2 کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 5 آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں متقین کی خوبیاں بتائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع کی جو 4 آیتیں تھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، آگے کفار کا ذکر کیا 2 آیتوں میں، اور پھر منافقین کا آگے ذکر کیا 13 آیتوں میں۔ اور منافقین کی جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائیں اور ان کی جو اوصاف اور ان کی حرکتیں بتائیں، ان 13 آیتوں میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ منافق یہ باتیں ان کے اندر ہوتی تھیں۔ لہذا منافقین کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بری عادتیں بتائیں، ان کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئندہ آنے والی جو 13 آیات ہیں ان میں جو منافقین کی 12 عادتیں بیان کی گئیں، اس میں نمبر 1 جھوٹ بولتے تھے وہ، نمبر 2 دھوکہ دیتے تھے، نمبر 3 بات کو سمجھتے نہیں تھے، نمبر 4 ان کے دل کی بیماریاں تھیں ان کے اندر، یعنی حسد تکبر وغیرہ، نمبر 5 ان کے اندر مکر و فریب دھوکہ دینا، نمبر 6 بے وقوف ہونا، بے وقوف، اور 7واں یہ کہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، اور پھر 8ویں چیز یہ بتائی کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ 9ویں عادت ان کی بتائی جہالت، یہ بھی منافقین کی ایک عادت تھی، اور 10ویں چیز ان کے اندر گمراہی، اور 11ویں چیز ان کے مزاج میں شک، ہر بات میں شک، تذبذب میں رہنا، شک میں رہنا، اور 12ویں عادت ان لوگوں کی بتائی کہ یہ ایمان والوں کا تمسخر کرتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے احکام کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی ان عادتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے اندر خلافت عطا فرمائی، ایسا علم عطا فرمایا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور ایسے وقت میں
اور پھر آدم کو سجدہ کرو، لیکن سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور وجہ اس کا تکبر تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں یہود کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ بنی اسرائیل ان یہودیوں کا ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ مذکور ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے ان کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں میں انعامات ان پر بتائے کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے انعامات ان پر کیے، اور کہا بنی اسرائیل کو کہ تم میری نعمتوں کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس پہلے پارے میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اگر ہم ان نعمتوں کا جائزہ لیں تو کل 9 نعمتیں ان پر نظر آتی ہیں ان آیات میں۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سارے انبیاء کو پیدا فرمایا، یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے خوشحالی بھی عطا کی ہوئی تھی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی۔ چوتھی نعمت اللہ نے ذکر فرمائی کہ اللہ نے ان بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ پانچویں نعمت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بنی اسرائیل گئے ہیں مصر کی طرف ہجرت کرنے، اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے اور اللہ نے ان کو پار کرا دیا وہاں سے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ چھٹی نعمت ان پر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا، یہ الگ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت۔ پھر یہ ساتویں نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ جب صحرائے سینا میں یہ لوگ پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا ان کے کھانے کے لیے آسمان سے۔ آٹھویں نعمت اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے پارے میں ذکر فرمائی کہ سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے بادلوں کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا۔ اور 9ویں نعمت اللہ نے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پانی کی دعا کرنے کو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر آپ لاٹھی ماریں، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہ 9 نعمتیں ان آیات میں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے بنی اسرائیل پر۔ لیکن اس کے جواب میں یہ بنی اسرائیل بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً ان آیات کے اندر 18 قسم کی باتیں بتائیں کہ ان کی یہ حرکتیں تھیں کہ جو یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار بھی کیا۔ اور اس میں سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ان آیات میں پہلے پارے کے اندر کہ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا۔ نمبر 2، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بچھڑے کو معبود بنایا، وہ سامری نے ایک سونے چاندی کو پگھال کر ایک بچھڑا بنایا، انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ چوتھا یہ تھا کہ جب وادی سینا میں ان کو من و سلوہ ملا تو انہوں نے بے صبری اور لالچ کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو دال اور جناب سبزی اور یوں چاہیے۔ پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم، پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، اور دیکھو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، یہ اللہ گناہ کم کر دے، تو وہ جناب متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، اس طرح کہ اپنے اوپر کے بدن کو تو نہیں جھکایا۔ وہ جب دروازہ دیکھا نا کہ دروازہ تو یہ چھوٹا سا دروازہ ہے، تو اپنے ٹانگوں کو سمیٹ لیا اور نچلا بدن، اوپر والا بدن جو ہے وہ ویسے سیدھا رکھا، اور بجائے حطۃ کہنے کے روایات میں آتا ہے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی کہ گندم آٹا، گندم روٹی۔ تو دونوں باتیں اللہ کی نہیں مانی انہوں نے۔ پھر چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ساتویں بات یہ بتائی کہ یہ بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوتے تھے۔
اور 8ویں یہ بات بتائی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پتھر سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے تھے۔ اور 9ویں کفران نعمت کی بات اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کی بات بتائی کہ یہ بنی اسرائیل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف کی تھی۔ اور 10ویں بات یہ بتائی کہ یہ شریعت کے بعد اپنی مرضی سے شریعت کے اللہ تعالیٰ کے بعد احکام پر ایمان لاتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے۔ اور 11ویں بات یہ بتائی کہ یہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور 12ویں بات یہ بتائی کہ یہ لوگ دنیا کی مال، دنیا کی زندگی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اور نمبر 13 بات یہ بتائی کہ یہ اللہ کے نیک فرشتوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ 14ویں بات یہ بتائی کہ یہ لوگ جادو اور نجومی پنے میں یعنی کہانت میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ اور 15ویں بات یہ بتائی کہ ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں ایسے عملیات کرتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، گھریلو لڑائی ہو جائے۔ اور 16ویں بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ عجیب بات یہ کہ بنی اسرائیل ان تمام بدعمالیوں کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم جنت کے دعوے دار ہیں، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، بس جنت پہ صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا۔ اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے، ان کے اندر بھی بنی اسرائیل میں سے یہی لوگ یہ تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دعوے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی جتنے ہیں وہ سب کے سب حق پر نہیں ہیں۔ اور وہ یہاں تک کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں میں تو ملت ابراہیمی پر ہوں، اور ملت ابراہیمی جو ایسی یعنی ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایسا ہے کہ جس میں کوئی خرابی نہیں، اور یہود و نصارہ سب ان کو مانتے تھے۔ تو پھر اس پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا خوب ذکر ہوا، اور یہود پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور کفران نعمت کی تفصیل بتائی، تو اس میں جب وہ یوں کہتے تھے کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں آپ ہدایت پا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ملت ابراہیمی پر ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے۔ اب اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی تھی، اور کس طرح حضرت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو پورا کیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ والد ان کے بت پرستی میں مبتلا تھے، تو والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا یہ ہوا کہ اپنی قوم سے ٹکراؤ اور مخالفت کا معاملہ سامنے آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو بحث و مباحثہ ہوا، اور پھر چوتھی آزمائش ڈالی کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو پھر وطن سے ہجرت کرنے کی آزمائش آ گئی۔ پھر بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی یعنی مکہ جس کا پرانا نام بکہ تھا وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگے چل کر ہم مطالعہ کریں گے کہ قرآن مجید میں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ سب آزمائشیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، لیکن وہ ان سب پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر کبھی بھی لغزش نہیں آئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو مکے کے شہر کو پرامن شہر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، پھل عطا فرما۔ آج دنیا کے کونے کونے میں سے بہترین پھل اگتا ہے اور وہ مکہ کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے میں سے ایک ایسے نبی کو پیدا فرما میری نسل میں سے۔ چنانچہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اور پھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی منہ پھیر سکتا ہے جو بدبخت ہو اور اپنی خواہشات کا غلام ہو، اور یہود و نصارہ یہی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا اللہ تعالیٰ نے۔ حنیف کا لفظی مطلب ہوتا ہے جو کہ ٹیڑھے پن سے پاک چیز ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت یعنی ان کا جو دین تھا، اس میں شرک نہیں تھا، اس میں ٹیڑھا پن نہیں تھا، اور اس میں کوئی گمراہی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، اور ساری دنیا کو کے سامنے بات رکھ دی کہ یہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، صرف یہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے، اور یہ کب راضی ہوں گے؟ تو یہ اس وقت راضی کہا کہ اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آؤ تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ کے رہیں تو اس پر حیرانگی مت ظاہر کرنا، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اور پھر اگر یہ یہود و نصارہ اور یہ بنی اسرائیل اسی طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ وہ اللہ بڑا خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر پہلے پارے کا اختتام ان آیات میں، جن آیات میں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں انسان کو رنگ جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات انسان کو دیے، انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ پہلی بہت امتیں گزر چکی ہیں، لیکن لہا ما کسبت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے کمایا۔ لیکن ایک بات پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ولا تسألون عما كانوا يعملون، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو کام کرتے تھے، آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا یا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور بیان کرنے کے باوجود اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔